حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا قاتل حسین یزید ابن ملعون سے خطاب۔ سلام نبی کی نواسی پر، سلام علی کی بیٹی پر، سلام فاطمہ کی کلی پر، سلام حسنین کی چہیٹی پر۔ قصر خضرا میں یزید اپنا دربار عام سجا کر بیٹھا ہوا تھا۔ امرائے سلطنت اور سفرائے حکومت اپنی اپنی مرصع کرسیوں کے اوپر برجمع تھے۔ عمادین شہر اور اعلیٰ فوجی افسران جا بجا جلوہ گر تھے۔ یزید کی فتح کی خوشی سب کے چہروں سے عیاں تھی اور خود یزید اس خوشی میں مخمور، طاقت کے نشے میں چور تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ اس حالت میں قافلہ حسینی دربار میں داخل ہوا۔ جی ہاں، یہ وہی حسینی قافلہ ہے جو 10 محرم 61 ہجری کو اسیر ہوا، مگر اس سے قبل یہ قافلہ امام وقت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے کربلا پہنچا۔ 10 محرم کو جب امام حسین کی شہادت واقع ہوئی تو اس عظیم قربانی کے بعد یہ قافلہ حالت اسیری میں یزیدی فوج کے ساتھ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اور اب دربار یزید میں داخل ہو رہا تھا۔ اس اسیری قافلے میں اہل بیت حرم کی معزز خواتین اور امام وقت امام سجاد موجود تھے۔ آپ کے ہمراہ آپ کی بہترین ناصرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا تمام تر تکلیف، مصائب اور شدت غم کے ساتھ آپ کے ساتھ ثابت قدم کھڑی تھیں۔ قصر یزید میں داخل ہوتے ہی تمام درباریوں نے اس قافلے کو بہت عجیب نگاہوں سے دیکھا۔ یزید نے آنے والے فوجی افسروں سے جنگ کا حال پوچھا۔ چند ایک نے آگے بڑھ کر فتح کی خوشخبری سنائی اور جی بھر کر امام حسین کی اس عظیم قربانی کی اہانت کی۔ اس کے بعد جب یزیدی فوج نے امام حسین کا سر یزید کے سامنے رکھا تو یزید نے اس سر مبارک کے ساتھ نہایت گستاخانہ انداز میں کلام کیا اور بدتمیزی کرنے لگا۔ یہ سب منظر علی کی شیر دل بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا دیکھ رہی تھی۔ یزید کی یہ بدتمیزی ایک صحابی رسول سے برداشت نہ ہوئی۔ اس کے منع کرنے پر یزید باز نہ آیا اور اسے دربار سے نکال دیا۔ دربار میں موجود
کئی سفرا اور درباریوں نے درباری انداز میں یزید کو فتح کی مبارک دی اور طرح طرح کے تاثرات بیان کیے۔ ان سب کے تاثرات سن کر جناب زینب سلام اللہ علیہا کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ آپ علوی لہجے میں ابن ملون سے خطاب کرنے لگیں۔ آیات قرآنی تلاوت کرنے کے بعد آپ فرمانے لگی، کتنا سچا ہے میرا رب اور کتنی سچائی ہے اس کے کلام میں کہ اس نے قرآن میں خود فرمایا کہ آخر جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اے یزید، زمین و آسمان کے سب دروازے ہم پر بند کرنے کے بعد ہمیں در بدر قیدیوں کی طرح پھیرا لینے کے بعد کیا تو نے یہ سمجھ لیا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں ہمارا جو مقام تھا اس میں کوئی کمی آ گئی ہے اور تو بڑا عزت دار بن گیا ہے؟ تو اس خام خیالی میں مرا جا رہا ہے کہ ایک المیے سے ہمیں دوچار ہونا پڑا جو تیرے ہاتھوں ہمیں برداشت کرنا پڑا، اور اس سے تیری وجاہت میں بہت اضافہ ہو گیا، مگر یہ سب غلط فہمی کے سوا کچھ نہیں۔ اس غلط فہمی کے باعث تیری ناک اور چڑھ گئی ہے اور غرور کے مارے تو اپنے کندھے اچکنے لگا ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا کہ اب تیری حکومت کو روکنے والا کوئی نہیں، اس کی حدیں بہت پھیل گئی ہیں اور تیری نوکرشاہی اتنی مضبوط ہو چلی ہے کہ اب اس عالم خلائق میں اس سلطنت سے بڑی اور کوئی مملکت نہیں۔ ٹھہر اے یزید، ٹھہر، ایک دو سانسیں لے پھر دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ آپ علوی لہجے میں گفتگو کرتی رہیں اور دربار یزید میں موجود ایک ایک شخص کے چہرے پر آپ کے کلمات کا اثر اس طرح نمایاں ہوا کہ ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے۔ آپ نے اپنے بابا امیر المومنین علی ابن طالب علیہ السلام کے خوددار اور غیرت مند لہجے میں تخت پہ بیٹھے ہوئے یزید ابن ملون سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے ہمارے آزاد کیے غلاموں کے جائے، کیا یہی عدل ہے؟ اسی کو انصاف کہتے ہیں کہ تیری عورتیں اور کنیزیں پردے میں ہوں اور نبی زادیاں بنا چادر کے برہنہ سر ایک شہر سے دوسرے شہر در بدر پھرائی جائیں۔ تو نے ہمیں اس حالت کو پہنچایا ہے، ہمیں در بدر پھرایا ہے، جہاں بھی ہم گئے لوگ ہم سے ٹھٹا کرتے رہے، ہماری ہنسی اڑاتے رہے، ہر قسم کے لوگ، ہر طرح کے لوگ، راہ راہ، منزل منزل، جوک در جوک، نزدیک اور دور سے آیا ہوا ہر کوئی ہمارا تماشا دیکھتا رہا۔ اس کاروان میں نہ تو کوئی ساتھی تھا اور نہ ہی ہمارا کوئی حمایتی، نہ دوست، نہ نگہدار۔
ہاں یہ سچ ہے، ہمارے بزرگوں کا کلیجہ چبانے والی ہندا کے بیٹے، تجھ سے اس کے علاوہ اور توقع کی بھی کیا جا سکتی ہے، کیونکہ تیرا گوشت پوشت ہمارے شہیدوں کے لہو سے اگا ہے۔ بھلا تیرے دل میں ہمارے لیے نرم گوشہ پیدا ہو بھی کیسے سکتا ہے؟